محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج ذی الحجہ کے مہینے کی یکم تاریخ ہے، یکم ذی الحجہ ہے 1444 ہجری۔ تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ ذی الحج کا مہینہ بہت بڑی فضیلت کا حامل مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو فضیلت بخشی ہے، رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرہ کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرہ کو فضیلت بخشی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں محبوب اور پسندیدہ ہیں اور کسی دن میں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اتنی فضیلت والا عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے اس کے اعمال محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، اور اس کے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر ثواب۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے، اس کے پہلے جو 9 دن ہیں، ان میں روزہ رکھتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، اور رات کی عبادت میں زیادہ تر مشغول ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عشرہ کو بہت بڑی فضیلت بخشی۔ اسی عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حج والی عبادت کو مقرر فرمایا ہے، جو بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کا، اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا انتخاب فرمایا، اس لیے یہ عشرہ بہت ہی فضیلت کا حامل عشرہ ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ والفجر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، مختلف تفاسیر ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ فجر سے مراد ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس میں یوم النحر جو ہے 10 ذی الحجہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، قربانی کا دن، یوم النحر کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ یہ صبح سے مراد، فجر سے مراد یوم النحر کی فجر ہے، 10 ذی الحجہ کی فجر ہے۔ اور اس کی تخصیص کی وجہ مفسرین نے بہت عجیب بیان فرمائی ہے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ سال کے جتنے دن ہیں، ہر دن کے ساتھ ایک رات ہے، ہر دن کے ساتھ ایک رات ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق دن سے پہلے جو رات ہوتی ہے نا، وہ اس دن کی رات شمار ہوتی ہے۔ دن سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ اسی دن کی رات شمار ہوتی ہے۔ لیکن پورے سال میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کی کوئی رات نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور سال میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کی 2 راتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان۔ سال میں کون سا دن ہے کہ جس کی کوئی رات نہیں ہے اس کے ساتھ؟ وہ
10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے والی جو رات ہے شرعی اعتبار سے اس کو 10 ذی الحجہ کی رات شمار نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ اگر حج کرنے والا آدمی، حاجی حضرات، کوئی حاجی صاحب 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن 9 ذی الحجہ کے بعد جو رات آ رہی ہے اس رات میں جا کر حاضر ہو گیا اور صبح صادق سے پہلے پہلے وہ میدان عرفات میں حاضر ہو گیا تو اس کی حاضری قبول ہو گئی، اس کی میدان عرفات میں وقوف معتبر ہو چکا ہے، اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ تو اس بات سے سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو یوم عرفہ کے بعد رات آتی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے بعد جو رات آ رہی ہے شرعی اعتبار سے اس کو 9 ذی الحجہ کی رات قرار دیا گیا، 10 ذی الحجہ کی رات شمار نہیں کیا گیا۔ تو یوم عرفہ جو ہے 9 ذی الحجہ، اس سے پہلے والی رات جو ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کی رات ہے اور اس کے بعد والی رات جو ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ اگلا دن آ رہا ہے یوم النحر کا، تو یوم النحر جو 10 ذی الحجہ ہے اس سے پہلے والی رات جو ہے اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو پورے سال میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کے ساتھ رات نہیں ہے، وہ دن یوم النحر کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، کہ فجر کی قسم، یعنی یوم نحر کے فجر کی قسم، 10 ذی الحجہ کی قسم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ تو حدیث پاک میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں، یعنی یہ 10 تاریخیں جو ہیں یہ اتنی فضیلت والی 10 راتیں ہیں، اتنے فضیلت والے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو اس کی عظمت کی، فضیلت کی، بزرگی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راتوں کی قسم اٹھائی، حدیث پاک میں بھی آ چکا ہے کتنی فضیلت والی ہیں کہ ان راتوں میں سے ایک رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے، پھر کتنی فضیلت والی۔ اور یوم عرفہ جو ہے، عرفہ کے دن، ویسے ان میں یہ جو دن ہے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، لیکن یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کے روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، تو بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد یہ یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ مراد۔ تو یہ عشرہ جو ہے بہت فضیلت والا عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، یہ نفلی روزے ہیں، رات کو عبادت میں زیادہ تر وقت گزارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں اس عشرہ میں گناہوں سے بچنے، نیک اعمال بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا فرمائیں گے، بہت نوازیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔